بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، میرے کچھ کلیگ، ہمارے کچھ اسپیشلی ڈیجیٹل میڈیا کے صحافی جو ماضی میں مین سٹریم میڈیا میں ہوا کرتے تھے، بٹ پھر وہ مین سٹریم کے ساتھ جب ڈیجیٹل پہ آ گئے تو انہوں نے بڑی اوٹ پٹانگ سی خبریں پھیلانا سٹارٹ کی۔ لوگ بڑے شوق سے ان کی خبریں آج بھی دیکھتے ہیں، لیکن مجھ جیسے کچھ لوگ جو آج بھی حقیقت پسند ہیں، جو حقائق کی بات کرتے ہیں، ان کو الٹا تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے کہ یار تم نیگیٹیوٹی پھیلاتے ہو۔ اب پرابلم یہ ہے کہ یار میں تھوڑا سیریس جرنلزم میں بلیو کرتا ہوں۔ جو خبر ہے اس خبر کو وہی اینگل رکھ کے بلیو کرتا ہوں۔ میں اس میں سے اپنی مرضی کے اینگلز یا آپ کی خواہشات یا اپنی خواہشات یا لوگوں کی خواہشات کے اوپر اینگلز ڈرائیو کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ پچھلے چند دنوں سے میں نے ایک دو دفعہ یہ بھی رپورٹ کیا، الفاظ اسٹریٹ تھے، اس میں مطلب سمجھ آ جانے چاہیے تھی کہ 9 مئی کے واقعات کی کے بعد گرفتاریوں کی ایک نئی ویو آ رہی ہے۔ اس میں کچھ چھاپے بھی پڑے، کچھ لوگ جو رہا کر دیے گئے تھے 9 مئی کے واقعات کے بعد، جو جیلوں سے نکل آئے تھے، ان کے گھروں کے اوپر بھی دوبارہ چھاپے پڑے، کیونکہ جن ایف آئی آرز میں وہ نامینیٹڈ تھے ان میں نئی دفعات شامل کر دی گئی تھی۔ اب ایک سختی کی نئی ویو آ رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے۔ وہ کیوں آ رہی ہے؟ اور اس میں دو اینگلز ہیں، ایک تو خبر ہے اور پھر ایک تجزیہ ہے انصار عباسی صاحب کا۔ اس کو دونوں چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں۔ خیر، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 9 مئی کے واقعات میں ایک دفعہ پھر سے شدت آ رہی ہے، اس کی ایک لہر آ رہی ہے گرفتاریوں کی، اور وہ جو لہر ہے اس میں مزید 124 ملزمان ہیں، ان کی فہرستیں تیار کر کے، جو پہلے سے گرفتار نہیں ہوئے تھے 9 مئی کے بعد، ان کو گرفتار کرنے کے لیے فہرستیں تیار کر کے وہ ڈفرینٹ تھانوں کی ٹیمز کو دے دی گئی ہیں۔ پچھلے 2 روز کے اندر جو کارروائیاں ہوئی ہیں پولیس کی جانب سے، 9 مئی کے واقعات میں ملوث 35 افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ ایٹ دا سیم ٹائم 444 ملزمان ہیں راول پنڈی میں جو واقعات ہوئے تھے 9 مئی کے، ان میں سے 444 ملزمان کو گرفتار کر کے اڈیالہ جیل منتقل کیا گیا ہے۔ 75 ملزمان جو ہیں وہ جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جن اینگلز کے اوپر عمران خان صاحب سے انکوائری کی جانی ہے 9 مئی کے واقعات کی، وہ کارروائی بھی جاری ہے۔ وہ انویسٹیگیشنز کی جزیات یا جو اینگلز ہیں سارے وہ طے کر لیے گئے ہیں پولیس کے اور ایجنسیز کی جانب سے کہ ان چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب سے ہم نے تفتیش کرنی ہے۔ آر پی او راول پنڈی کی سربراہی میں ان کی زیر نگرانی وہ ٹیم اب عمران خان صاحب سے کر رہی ہے، اس کے اوپر باز پرس کر رہی ہے یا انکوائری کر رہی ہے، انویسٹیگیشنز کر رہی ہے۔ سو اس سے ثابت یہ ہوا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو آپ کو بتاتے ہیں لوگ پاسٹ میں کہ جی ایٹ ونس عام معافی ہو جائے گی، لوگ چلے جائیں گے، آگے چلے گا معاملہ 9 مئی کا، ایسا بھی کچھ نہیں ہوگا۔ لوگ کیسز بھگتیں گے، اور ابھی اس میں مزید شدت آئے گی۔ یہی شدت کی وجہ ہے کہ مزید 35 افراد کو پچھلے 2 روز کے اندر 48 گھنٹے کے اندر گرفتار کیا گیا ہے۔ 124 ملزمان کی لسٹیں دوبارہ سے دی گئی ہیں۔ اب اس کے اندر پولیٹیکل وکٹمائزیشن کس حد تک ہے وہ تو جب لوگ باہر آئیں گے تب پتہ چلے گا۔ میری اطلاعات یہ بھی ہیں کہ بہت سارے حلقوں میں مد مقابل لوگوں کے نام ڈلوا دیے گئے، یہ بھی 9 مئی میں تھا، یہ بھی 9 مئی میں تھا، اس کے بعد پکڑ لیا جاتا ہے، انویسٹیگیٹ کیا جاتا ہے، تو تب تک تو لوگوں کا وقت ضائع ہو جاتا ہے۔ اس طرح کے معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اب ایک تجزیہ ہے، اور یہ تجزیہ جو ہے یہ بڑا ہی قابل غور ہے۔ انصار عباسی صاحب لکھتے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر جو ہوا وہ تو طے ہے کہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا پہلے کہ جب بھی عمران خان کی گرفتاری ہوتی ہے ہم نے احتجاج فوج کے خلاف کرنا ہے۔ کس حد تک کرنا ہے، ہو سکتا ہے اس میں غلطی کوتاہی ہوگی ہو، مس کیلکولیشن ہوگی ہو، کہ لوگ زیادہ آگے چلے گئے ایوری تھنگ، وہ ایک الگ سے کہانی ہے۔ لیکن 1 سال، میں انصار عباسی صاحب کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، لیکن 1 سال لگا عمران خان صاحب کو یہ فوج مخالف بیانیاں بناتے ہوئے، اور اس سے پہلے وہ باجوہ صاحب کو نشانہ بناتے ہیں۔ پھر جب عاصم منیر صاحب آ گئے تو جنرل عاصم منیر صاحب کو وہ عمران خان صاحب نشانہ بناتے رہے، اور یہی وجہ ہے کہ فوج کے لیے نفرت بڑھتی گئی اور وہ جو گیپ ہے وہ آگے بڑھتا گیا۔ یہ جملہ جو ہے اس کو ذرا پڑھنے کے قابل ہے، اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا۔ عمران خان کے لیے یہ سب سیاست تھی اور 9 مئی ایک جمہوری احتجاج، لیکن 9 مئی اگر ایک طرف پاکستان کے لیے بلیک ڈے تھا تو فوج کے سینے پر اس کی مثال ایک خنجر کی سی تھی۔ انصار عباسی صاحب کا جملہ ہے، 9 مئی کا زخم فوج کے لیے بہت گہرا ہے جسے بھلایا نہیں جا سکتا۔ ایسے میں عمران خان کے لیے سیاسی رستوں کا کھلنا کتنا ممکن ہے۔ اب یہاں سے کنورسیشن سٹارٹ ہوتی ہے، یہاں سے تجزیہ سٹارٹ ہوتا ہے جو سمجھنے کے قابل ہے، جو عقل سے تعلق رکھتا ہے۔ تو جناب والا نواز شریف صاحب کو بھی مشورہ یہی دیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہاتھ ملا لیں، انہیں انتخابی سیاست میں واپس لانے میں اپنا کردار ادا کرے۔ یہ کافی سارے کوارٹرز میں رپورٹ ہو رہا ہے، یہ کافی سارے کوارٹرز سے یہ ڈسکشن نکل رہی ہے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ سیریس لوگوں نے یہ مشورہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب کے بغیر یا تحریک انصاف کے بغیر الیکشن کی کریڈیبلٹی کوئی نہیں ہوگی اور ملک کو ناقابل تلافی نقصان ہو سکتا ہے، لہٰذا ان کو واپس لے کر آئیں۔
اس بارے میں بحث یہ کی جاتی ہے کہ عمران خان آج بھی پاکستان کے مقبول ترین رہنما اور تحریک انصاف مقبول ترین سیاسی جماعت ہے، جنہیں انتخابات سے باہر رکھا گیا تو پاکستان کے لیے نتائج سنگین برآمد ہو سکتے ہیں۔ انصار بھائی صاحب لکھتے ہیں زمینی حقائق کی روشنی میں کیا ایسا ممکن ہے؟ اگر ایسا ہو گیا تو اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ اب اس کے اوپر 2-3 سوال ہیں، وہ سوال پوچھے بھی جانے چاہیے۔ انصار بھائی صاحب نے پوچھے، انہوں نے کہا جی سب سے پہلے کیا عمران خان صاحب 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں گے؟ کیا فوج مخالف اپنے تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے بیانیوں کو مٹانے کے لیے اقدامات کریں گے؟ فوج اور سیاسی مخالفوں کے خلاف تحریک انصاف کے اندر پیدا کی گئی نفرت کم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں گے؟ اس کے جواب پاکستانی ہوتے، ایک صحافی ہوتے، اور وہ صحافی ہوتے کہ جو عوام کی پلس کی بات کرتا ہے، عوام کی بات کرتا ہے۔ 2-3 چیزیں۔ پہلی چیز کہ عمران خان صاحب کو جیل سے بیٹھ کر ہی ایک ویڈیو پیغام دینا چاہیے، اور اس ویڈیو پیغام میں یہ ہونا چاہیے کہ جو 9 مئی کے واقعات میں ملوث تھے صاف شفاف انکوائری کی جائے، اور جو ملوث ہیں ان کو سزا دی جائے۔ یہ بالکل، اور آئی تھنک یہ سٹانس پہلے بھی تحریک انصاف لے چکی ہے کہ جناب صاف شفاف انکوائری کریں، جو ملوث ہیں ان کو سزائیں دیں، جو توڑ پھوڑ میں، جو کسی کو ایگریشن دلانے میں، کسی کو غصہ دلانے میں ملوث ہیں ان کو سزائیں دی جائیں۔ اس میں آگے چلیے تو ایک اور بہت ٹیکنیکل بات ہے، اور یہ میں اس بات کے اوپر بڑا 110% قائل ہوں۔ آپ عمران خان صاحب جیل میں ہیں، کوئی اور شخص ان کی فیملی سے، ان کی پارٹی سے، ان کے دوستوں میں سے کوئی لیڈ کرتا ہے تحریک انصاف کی الیکشن کیمپین کو، الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی جاتی ہے تحریک انصاف کو۔ جو پاپولیرٹی کا گراف ہے اس ٹائم کے اوپر، تحریک انصاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن جیت جائے گی۔ اگر الیکشن جیت جاتی ہے تحریک انصاف، گورنمنٹ بنا لیتی ہے، تو پہلے دن جس دن حلف اٹھائے گا تحریک انصاف کا کوئی بھی وزیر اعظم، اس دن سے اسٹیبلشمنٹ اور تحریک انصاف کے درمیان وہ لکیر کھچی ہوگی کہ پاکستان کو لے کے آگے چلنا ممکن ہی نہیں۔ I would be very honest with you۔ اور یہی یہاں پہ مجھے بڑا یہ خوبصورت لگا کہ آج کا جو تجزیہ ہے انصار بھائی صاحب کا، یہ ان کی خواہشات سے ہٹ کر یہ حقائق کے اوپر مبنی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ پاکستان جیسی سیکیورٹی سٹیٹ جو ہے، اس کی فوج اور اس کی موجود الیکٹڈ گورنمنٹ کے درمیان کوئی گیپ ہو اور ملک آگے چل سکے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ہمارے بارڈر کے حالات اس طرح کے ہیں، افغانستان، ایران، اب آگے ہندوستان، ہم اس طرح کے جیوگرافکلی منظرنامے میں پھنسے ہوئے پہلے سے فرام ڈے ون، ہم اسی طرح کے سرکمسٹانسز میں ہیں کہ بھائی ہمیں فوج کی ضرورت ہے، اور جمہوری حکومت کو فوج کی ضرورت ہے۔ اب جمہوری طاقتوں کو کس حد تک فوج کی ضرورت ہوتی ہے یہ تو ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے نا بھائی، کہ آپ نے الیکشن ان کے ساتھ وہ گود میں بیٹھ کے لڑنا ہوتا ہے کہ اپنی طاقت پہ الیکشن لڑنا ہوتا ہے۔ لیکن ایک چیز طے ہے کہ اگر یہ گیپ کو کم کیے بغیر، اس لکیر کو مٹائے بغیر الیکشن میں جاتا ہے پاکستان، تو جناب ناقابل تلافی نقصان ہے۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ انصار بھائی صاحب جیسے سینئر آدمی نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے، ورنہ لوگ تو آج بھی بیٹھے ہوئے زخموں کی بات کرتے ہیں، زخم بڑھانے کی بات کرتے ہیں، آج بھی کہتے ہیں تن دیو، مار دیو، لٹا دیو، لمبے پا دیو، ختم کر دیو، اور یہ بات ناقابل تلافی نقصان اس ریاست پاکستان کو پہنچائے گی ان ڈیز ٹو کم۔ اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے، اللہ کبھی نہ کرے۔ میرا ہر دل کی دھڑکن پاکستان کے لیے۔ لیکن ان غلطیاں کوتاہیاں جن لوگوں نے کی ہیں ان کو سزائیں دیجیے، اور اگر ریاست جس طرح مانگ کا درجہ رکھتی ہے، میری خواہش تو یہ ہے کہ بٹھائیے، بات کیجیے اور لیٹ اٹ گو، موو آن۔ میں تو یہاں پر یہ درخواست کروں گا، حلفاً کہہ رہا ہوں، میں تو یہ درخواست کروں گا، معصوم سا جٹ بوٹ سا بندہ ہوں، جو دل میں آتا ہے کہہ دیتا ہوں، پتہ نہیں ایٹ ٹائم مجھے اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑ جاتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ جو آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ واقعی میں جن کے خلاف شواہد موجود ہیں کہ یہ 9 مئی کے واقعات میں کہ بچے توڑ پھوڑ میں یہ وہ انوالو کہیں پر نکلے تھے، ان کو سب کو ایک ہال میں اکٹھا کیجئے، کیمرے شیمرے بند کروائیے، ہال میں اکٹھا کیجئے، عمران خان صاحب کو بولیے کہ ان سے بات کریں، اسپیک ٹو دیم، اور خان صاحب ان کو سمجھائیں کہ بیٹا احتجاج جمہور کی علامت ہے، خوبصورتی ہے، لیکن ایک لمٹ تک احتجاج، اس سے آگے گئے ہم سے غلطی ہوگی۔ جس کسی نے بھی غلطی کی ہے معافی مانگے، اس کے اوپر آگے چلتے ہیں۔ ملک بہت سپیڈ سے آگے نکل پڑے گا۔ دنیاوی ڈیموگراف دیکھیں آپ، دنیاوی معاملات دیکھیں آپ سارے، تو دنیا میں جنگیں کس حد تک لگی ہوئی ہیں، چیزیں کتنی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہیں، اور ہم آج بھی یہاں پر پھنسے ہوئے ہیں کہ کیا آئندہ الیکشن کے اندر تحریک انصاف حصہ ہوگی لیام انتخابات کا کہ نہیں ہوگی۔ مطلب دیکھیے نا کتنے افسوس کی بات ہے، اور اگر نہیں ہوگی تو ایک اتنی بڑی سیاسی جماعت جو مقبول ترین سیاسی جماعت ہے پاکستان کی اس ٹائم کے اوپر، اس کے نتائج کیا کیا آ سکتے ہیں۔ میں وہ پکچر ڈرا بھی نہیں کرنا چاہتا، میں دیکھ سکتا ہوں لیکن I don't want to draw that picture for anybody۔ میں کسی کو وہ پکچر دکھانا بھی نہیں چاہتا، اور کوئی دکھائے گا بھی تو میں I would be the first person جو اس فوٹو کے اوپر کانٹا لگائے گا، بکاز میں سوچ بھی نہیں سکتا، میں سوچنا چاہتا ہی نہیں اس کے بارے میں۔ میں چاہتا ہوں پاکستان گرو کرے، میں چاہتا ہوں کہ کل کو میری آنے والی نسلیں، آپ کی آنے والی نسلیں جو ہیں
وہ جب پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر ٹریول کریں تو ان کو فخر ہو کہ ہم پاکستانی. مجھے ہے فخر، الحمدللہ مجھے فخر ہے. میرے پاس اپرچونیٹیز تھیں، انبلیویبل قسم کی اپرچونیٹیز تھی. زمانہ طالب علمی سے اپرچونیٹیز تھی جو لوگوں کو ڈگری ختم کرنے کے بعد بھی نہیں ملتی. مجھے تو ڈگری کرتے ہوئے مل گئی تھی سارا کچھ، چھوڑ کے پاکستان واپس آیا تھا. آج بھی جب میں آپ سے مخاطب ہوں میرے پاس اپرچونیٹیز ہیں، اینی مومنٹ میں پاکستان چھوڑ کے جانا تو چلا جاؤں. نہیں ہمت پڑتی یار. سب چلے جائیں گے ٹھیک ہے، پریشانیاں ضرور ہیں، حالات خراب ضرور ہیں، لیکن اگر سب چلے جائیں گے تو ایسے کام تھوڑی چلتا ہے. مشکل حالات ضرور ہیں، اکنامک کرائسس ہیں، کام نہیں ہے، پیسے نہیں ہیں، مشکل حالات ہے پاکستان کے اندر، لیکن رہنا ہے یہاں پہ. سو میری خواہش ہے کہ ایک دفعہ تمام بڑے جو ہیں بیٹھیں اور اس دفعہ طے کر لیں، ایس او پیز طے کر لیں سیاست کے کہ یار ملک کو آگے لے کے چلنا ہے، اس قوم کو آگے لے کے چلنا ہے تو ہم سب کو بیٹھنا پڑے گا. نواز شریف صاحب 70 سال کے، عمران خان صاحب 70 سال کے، فضل الرحمان صاحب، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنی ملک کی اقتدار کی پیک دیکھ چکے، عمروں کی پیک دیکھ چکے، شہرت کی پیک دیکھ چکے، دولت کی پیک دیکھ چکے. اب اپنی ذاتوں سے نکل کے ہمارے بارے میں سوچ لو یار. ہم نے رہنا ہے اس ملک کے اندر، اللہ آپ کو 100 سال زندگیاں دے، 200 سال زندگیاں دے، میں وہ نہیں کہہ رہا، لیکن اگلی نسلوں کا سوچ لو یار. بیٹھو، ٹاک ٹو ایچ ادر، سولوشن نکالو، اس ملک کو آگے لے کے چلو. اور آرمی چیف سے بھی میری گزارش کہ جہاں پر آپ ہی کی چھتر چھایا میں یہ سب پاسبلٹیز ہیں ایٹ دس مومنٹ، میک دم سیٹ ٹوگیدر، بٹھائیے سب کو، بات کیجئے، ورنہ گھاٹے کا سودا ہے. اور یہ گھاٹے کا سودا پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا ناظرین، دعا میں یاد رکھیے گا.